الرحیم. آج ہم انڈس ہاسپٹل مظفر گڑھ رجب طیب اردگان ہاسپٹل کے اندر آئے ہوئے ہیں. یہاں پہ ایک ٹریننگ سیشن ہو رہا ہے نیو بارن کی ہیلتھ کے حوالے سے. یہ ایک ریفریشر ٹریننگ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بتاتا چلوں کہ یہ جو انڈس ہاسپٹل ہے یہ مظفر گڑھ کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے، کیونکہ یہاں جو بھی علاج ہوتا ہے وہ بالکل فری آف کاسٹ ہے، اور جو بھی ریکمینڈڈ بکش چیزیں چاہیے ہوتی ہیں یہاں پہ وہ پیشنٹ کو پرووائڈ کی جاتی ہیں. یہ ایک بلیسنگ ہے یہاں کے لوگوں کے لیے، اور یہاں کا ماحول بھی ماشاءاللہ بہت صاف ستھرا اور اچھا ماحول ہے. مجھے دیکھ کے بہت اچھا لگا ہے. یہ آپ ویو دکھائیں، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم کسی صحرا کے اندر آئے ہوئے ہیں. یہ ابھی ہم ڈاکٹر وقاص شاکر صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جو ملتان کے ایک معروف و مشہور نیوناٹالوجسٹ ہیں. بہت ہی محنتی، اور میں ان کے ساتھ رہا ہوں. ان کی اسکل کا میں خود بہت متعارف ہوں. میں وقاص بھائی سے کہوں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ یہاں پہ کس طرح کی ٹریننگ ہے اور کیا. السلام علیکم جی، تھینک یو سو مچ ریاض بھائی، آپ نے ٹائم دیا، موقع دیا ہمیں. تو بیسیکلی انفارچونیٹلی جو نیونیٹل مورٹیلٹی ہے وہ پوری دنیا میں اگر کنسیڈر کی جائے تو سب سے زیادہ پاکستان کی ہے. تو اس کا جو مین وجہ ہے کہ ہمارے جو اسٹاف ہے، جو ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہیں، وہ ویل ٹرینڈ نہیں ہے. تو یہ یونیسیف نے اور پی پی اے نیونیٹالوجی گروپ نے یہ بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے کہ پیریفری کے جو ڈاکٹرز ہیں، جو ہیلتھ پرووائڈرز ہیں، ان کو نیونیٹل ریسسیٹیشن کے بارے میں آگاہی دی جائے، ان کو ہینڈ آن ورک شاپ کرائی جائیں، اور ان کو جو ہے نا ٹریننگ دی جائے، تاکہ جو مورٹیلٹی ہے، جو اوائڈیبل رسک فیکٹرز ہیں نیونیٹل مورٹیلٹی کے، ان کو کم سے کم کیا جائے. جی، آج کل کتنا ہے مارٹیلٹی ہمارے ہاں پاکستان کے اندر؟ جو نیونیٹل ریسنٹ ڈیٹا جو ابھی معلوم ہوا ہے وہ 39 ڈیتھس پر 1000 لائف برتھ کے حساب سے چل رہا ہے، جو کہ ابھی بھی بہت زیادہ ہے. اچھا، یہ جس طرح وقاص بھائی بتا رہے تھے کہ نیونیٹل مارٹیلٹی بہت زیادہ ہے. ابھی یہ جو ورک شاپس ہو رہی ہیں، جب ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں آخری جو ہم نے پڑھی تھی وہ 44 پہ تھی. اس سے کم ہوتے ہوتے اب یہ 39 پہ آ رہی ہے. وہ بیسیکلی ان تمام جو نیونیٹالوجسٹ ہیں ان کی ایفرٹس ہیں، اور اسپیشلی جو ہمارے ادھر پنجاب کے ہیں پروفیسر عرفان صاحب، ان کی بہت زیادہ کاوشیں ہیں. اس کے علاوہ چلڈرن ہاسپٹل ملتان کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے اس کے اندر. تو میں وقاص بھائی کا بہت مشکور ہوں. ابھی میں سرفراز بھائی سے ویوز لوں گا کہ آپ کیا کہیں گے. السلام علیکم. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، یہ خاص طور پہ پرائمری سیکنڈری جو سیٹ اپ ہے، اس میں کام کرنے والے ڈاکٹرز کے لیے یہ والی ورکشاپ بہت ضروری ہیں. جس طرح ملتان چلڈرن ہاسپٹل سے، لاہور سے نیوناٹالوجسٹ آئے ہیں، ان نے ہمیں جو نئی چیزیں بتائی ہیں، اور جو ریفریشر کورس ہے جس میں ہمیں پرانے چیزوں کے حوالے سے بھی چیزیں ساری ریفریش ہوئی ہیں. تو یہ چیزیں خاص طور پہ پرائمری سیکنڈری والے جو ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہیں، تاکہ وہ جو جدت ہے نیوناٹالوجی میں اور باقی پیڈز میں، اور جس طرح نئی نئی ریسرچ آ رہی ہے اسے ہمیں آگاہ کر سکے، اور ہم بھی یہ نئی سے نئی چیزیں سیکھ سکیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. میں ابھی زبیر بھائی سے کہوں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. شکریہ ریاض بھائی. میں ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ جہاں پر بھی ڈلیوری ہوتی ہے وہاں پہ بچوں کے ڈاکٹر کی جو ہے وہ موجود ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا فرسٹ منٹ لائف کا گولڈن منٹ ہوتا ہے. اگر آپ اس کے اندر بچے کو سیکیور کر لیں، ریسسیٹیٹ کریں، تو وہ بہت زیادہ پیچیدگیوں سے بھی اور اموات سے بھی ہم بچ سکتے ہیں. تو بیسیکلی عوام کو یہ اویئرنیس دینی چاہیے کہ جیسے ہی ماں کا 9 مہینے خیال کیا جاتا ہے وہ بچے کی وجہ سے ہی کیا جاتا ہے، تاکہ ماں کی طبیعت ٹھیک رہے اور بچہ بھی صحیح صحت مند پیدا ہو. تو اس کے لیے یہی ضروری ہے کہ جہاں پر بھی ڈلیوری ہو وہاں بچوں کے ڈاکٹر کا موجود ہونا ضروری ہے، تاکہ ٹائملی ڈیسیژن لیا جا سکے اور اس کی پیچیدگیوں سے شرح ماں سے بچا جا سکے. تھینک یو ویری مچ بھائی. ابھی میں اویس بھائی سے کہوں گا کہ وہ یہ ہمارے نیوناٹالوجی کے فیلو ہیں. یہ نیوناٹالوجی کی جو آج ورک شاپ ہوگی اس کی اہمیت کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. بہت شکریہ ریاض صاحب. ایک تو آپ علی پور سے بڑا سفر کر کے یہاں پر آئے ہیں، تو اس کی میرے خیال سے ہمارے پورے پاکستان میں بہت عرصے سے ایک اشد ضرورت تھی کہ نیوناٹالوجی کا مورٹیلٹی ریٹ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان کیا پوری دنیا میں ہی ان ممالک میں سے ہیں جہاں پر بہت زیادہ ہے.
कि हमारे नौज़ायदा बच्चे के पैदाइश के वक्त पे ही, डिलीवरी के टाइम पे ही फौत हो जाते हैं, या डिलीवरी के जो पहले 28 दिन है उसके अंदर उनकी वफ़ात हो जाती है, या पेचीदगियों का शिकार हो जाते हैं। तो उसी से बचने के लिए उसको किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है, यहाँ पर वर्कशॉप का इनेकाद, जिसका ये एक तसलसल है, एक पहले हो चुकी है, अब उसी के तसलसल रिफ्रेशर कोर्स है। तो यकीनन ये हमारे जितने भी डॉक्टर साहिबान हैं इनको मददगार साबित होगी, और आगे फ्यूचर में वो पहले भी इस पे अमल कर रहे हैं, जिससे कि इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं और बच्चों की जानें बचाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। बाकी आवाम से आगाही के लिए एक ज़रूरी पैगाम है कि ये इतना ज़रूरी अमल है कि यहाँ पर लोग इतनी दूर दूर से इस काम को सीखने और इस पे अमल करने के लिए जो ज़रूरी हिदायत है वो आ रहे हैं। तो ये भी अपने इलाकों में, अपने जहाँ पर भी बच्चा पैदा होता है वहाँ पर गायनाकोलॉजिस्ट या उस अस्पताल में ये इंश्योर करें कि इन कामों को जानने वाला मुतलका चाइल्ड स्पेशलिस्ट डिलीवरी के वक्त पे मौजूद है या नहीं है, ताकि वो उसके बच्चे को पहला सांस लेने में मददगार साबित हो सके, और उसको पैदाइश के बाद पहले ख़ास तौर पर जो 24 घंटे और 28 दिन हैं उनमें जो पेचीदगियाँ आनी हैं उससे बचाने के लिए कुछ सदबाब कर सके। तो ये अपनी आवाम से मैं गुजारिश करूँगा कि हमेशा अपनी डिलीवरीज़ उन सेटअप्स पे करवाएं जहाँ पे पहले सहूलतें मौजूद हों, जिसमें से सबसे अहम चीज़ है कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट मुतलका मौजूद हो वहाँ पर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। अभी हमारे पास डॉक्टर सरफराज साहब जो मेरे क्लास फेलो भी हैं, वो फेलो न्यूनेटोलॉजिस्ट हैं यहाँ रजब तैयब और दुगान इंडस हॉस्पिटल मुजफ्फरगढ़ के अंदर। आप न्यूनेटोलॉजी के हवाले से, जो न्यू बॉर्न बच्चा के जिसके हवाले से ये एक आज ट्रेनिंग सेशन हो रहा है, इसके हवाले से आप अपने ख्यालात का इज़हार करें। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रियाज मलिक साहब। अच्छा, ये जो सेशन गवर्नमेंट ने और साथ में हमारे इंडस हॉस्पिटल ने ये अरेंज किया है, ये बहुत ज़रूरी है। और ये ख़ासकर मैं डेरा गाज़ी ख़ान से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारी पेरीफ्रीज़ में जो डिलीवरीज़ होती हैं वो अनट्रेन लोगों के हाथों में होती हैं, और जो बच्चे होते हैं जब वो किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में पीडियाट्रिशियन के पास, न्यूनेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो ऑलरेडी उनका डैमेज हो चुका होता है। तो इस ट्रेनिंग सेशन में मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जैसे डॉक्टर अवैस रूमी साहब बता रहे थे कि डिलीवरीज़ वहाँ पे करानी चाहिए जहाँ पे पहले आपको एक्सपीरियंस्ड पीडियाट्रिशियन मौजूद होना चाहिए, क्योंकि जो गोल्डन आवर होता है वो 1 आवर में ही अगर वो बच्चा सरवाइव कर जाता है, उसका डैमेज कम होता है या डैमेज से बचाया जा सकता है, तो उसकी लाइफ पे दूररस उसके असरात होते हैं। जो बच्चे दिमागी तौर पर मफलूज हो जाते हैं वो उनकी बेसिक रीज़न भी यही होती है कि वो जो फर्स्ट आवर होता है वो वेस्ट किया जाता है पेरीफ्रीज में और अनट्रेन्ड पर्सनस के पास। तो इस ट्रेनिंग सेशन में मैं ये कहूँगा कि इसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ये रिक्वेस्ट होगी कि हमारी पेरीफ्रीज में पीडियाट्रिशियंस की अवेलेबिलिटी हर एक डिलीवरी पे मौजूद होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इरफान साहब, जो मेरे सीनियर भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं। एफएससी के दौरान इन्होंने मेरी बहुत रहनुमाई फरमाई। अभी रिसेंटली इन्होंने डीसीएच किया है और ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट का एजाज़ इन्होंने हासिल किया है। तो हम जानना चाहेंगे इनसे कि आज की ट्रेनिंग के अंदर क्या इसकी अहमियत है और क्या इन्होंने सीखा और ये क्या पैगाम देंगे जनरल पब्लिक को। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर रियाज का शुक्रिया अदा करूंगा, जो हमारे इलाके के बहुत ही जाने पहचाने पीडियाट्रिशियन हैं और आजकल सैलाब के लिहाज से जो इनकी खिदमत हैं इलाके के अंदर रात दिन अपने लोगों की खिदमत की है, तो मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और दूसरी बात यह है, जो इस ट्रेनिंग के हवाले से उन्होंने पूछा है, तो ये जो है ट्रेनिंग हमारे जो डॉक्टर हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और इसके ज़रिए जो है हम अपने बच्चों की जो देखभाल है, पैदा होते हैं उनके जो मसाइल हैं उनको अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। ख़ास तौर पे वो बच्चे जो वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, उसके लिहाज से इस ट्रेनिंग के अंदर हमारे लिए बहुत फ़ायदा होता है और उनकी जो है डेथ रेट को हम कम कर सकते हैं इनके प्रोटोकॉल जो WHO के हैं उनको फॉलो करके।
اور اس سلسلے میں جو انڈس ہسپتال ہے یہاں پہ جو ٹریننگ ہوتی ہے ان کا بہت ہی ایک اہم کردار ہے، اور یہ ہمیں انٹرنیشنل پروٹوکولز بتاتے ہیں، اس کے ذریعے ہم ان کو فالو کرتے ہیں، اور جو ڈاکٹر ریاض صاحب ہیں اپنے علاقے میں بھی ان کو فالو کرتے ہیں اپنے کلینک پہ، اور مریضوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو بہت شکریہ انڈس ہسپتال کا بھی اور ڈاکٹر ریاض کا بھی جو انہوں نے ہمیں اس پر بات کرنے کا موقع دیا۔ جی، تو میں آپ کو بتانا چاہوں کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے لاہور کے اندر ٹریننگ لی، اور پھر اس کو ہم نے ٹرکل ڈاؤن ٹریننگز کروائیں وہاں پہ، اسپیشلی وہاں کی جتنی بھی ایل ایچ ویز اور میڈ وائف ہیں علی پور کے اندر، ان سب کو ہم نے جو ہے نا یہ ٹریننگ دی، کوشش کی، کیونکہ ابھی ہم اس لیول پہ نہیں پہنچے، تو موسٹلی سینٹرز پہ ابھی بھی ایل ایچ وی اور میڈ وائف کے ہاتھ میں ہوتا ہے بچہ، تو ہم نے کوشش کی کہ ان کو ایٹ لیسٹ جو بیسک نالج ہے بچے کی، جو نیو نیٹ ہوتا ہے اس کی سروائیول کے حوالے سے ہم دے سکیں، تاکہ وہ بچے کو فوراً کسی، اگر پیڈیاٹیشین وہاں پہ نہیں موجود تو پیڈیاٹیشین کے پاس ایٹ لیسٹ وہ ریفر کر سکیں۔ اس کا فائدہ بھی ہوا ہے، جو مارٹیلٹی ریٹ پہلے 44 پہ پر 1000 تھا، اب وہ 39 پہ آ گیا ہے، اب مارٹیلٹی ریٹ کم ہوا ہے۔ ابھی ہمارا جو ایم ہے، مشن ہے، ہم نے اس کو مزید بہتر کرنا ہے کہ مارٹیلٹی ریٹ کم سے کم ہو۔ ماں اور بچے کی کیئر کے حوالے سے اس طرح کے سیشن چلتے رہیں گے، انشاءاللہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ ان کنٹیکٹ رہیں گے، اور ہمارے چینل کو لائک کریں، اس کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس کریں اور آگے شیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔